فوج ریاست اور اداروں کے خلاف زہریلا بیانیہ بنانے والے ایکس اکاؤنٹس بیرون ملک سے آپریٹ ہوتے ہیں۔ باہر بیٹھ کر یہاں کی سیاست اور دیگر معاملات میں زہر ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے واضح کر دیا، کہا سوشل میڈیا پر جو پروپیگنڈا چل رہا ہے در حقیقت اس کے پیچھے بیرونی ہاتھ ہے۔ یہ فیچر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، یہ سوشل میڈیا جو پاکستان میں ہے اس کے پیچھے بیرونی آتے ہیں، دس از فارن بیس سوشل میڈیا، اور باہر بیٹھ کے پاکستان میں آگ لگاتے ہیں۔ یہ چل رہا ہے یورپ میں، یہ وہ پولیٹیکل اکاؤنٹ جو پاکستان کے اندر جو ہے نا سیاست کر رہے ہیں، سارے بیانیاں بنا رہے ہیں ریاست کے خلاف، آپ کی فوج کے خلاف، آپ کے اداروں کے خلاف، کدھر چل رہے ہیں باہر سے، اور یہاں کی سیاست پہ لمحہ بلمحہ 15 منٹ بعد جو ہے اپنا بیانیہ ڈالی جا رہی ہے۔ کدھر ہوئے کوئی یورپ میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی امریکہ بیٹھا ہے، کوئی جرمنی بیٹھا ہوا ہے، کوئی باہر بیٹھا ہوا ہے۔ اور آپ کو بتائیں کہ وادی تیرہ میں خوارج کی بڑھتی دہشت گردانہ سرگرمیوں نے پشاور کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ فتنہ الخوارج نے پھر وادی تیرہ کے نیٹ ورکس کے ذریعے پشاور پر حملے شروع کر دیے۔ تیرہ اور پشاور کا درمیانی فاصلہ تقریباً 70 کلومیٹر اور 2 گھنٹے کا سفر ہے۔ 24 نومبر کو پشاور میں ایف سی ہیڈ کوارٹرز پر حملے میں افغان خارجیوں نے تیرہ کا راستہ اپنایا۔ ماضی میں خارجی حکیم اللہ محسود کا مرکز طویل عرصے تک تیرہ میں قائم رہا۔ خارجی حکیم محسود قبائلی علاقے پشاور اور ملک بھر میں تیرہ سے کارروائیاں کرتا رہا۔ ذرائع کے مطابق وادی تیرہ میں ایک بار پھر دہشت گردوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ منشیات کے کاروبار سے جڑے اندرونی مفادات بھی خطے میں کھل کر سامنے آ رہے ہیں۔ صوبائی حکومت کو فوری اور مؤثر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ پشاور سمیت پورے خیبر پختونخوا میں حملوں میں اضافے کا خدشہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ پاکستان پرامن اور مستحکم افغانستان کا خواہاں ہے۔ افغانستان سے صرف اتنا مطالبہ ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے اپنی سرزمین استعمال نہ ہونے دے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ ماسکو کا دورہ کامیاب رہا۔ صدر پوٹن سمیت تمام ملاقاتیں اچھی رہیں۔ یورپین یونین کے ساتھ بھی کھل کر باتیں ہوئیں۔ ہماری ہوئی ان کے ساتھ EU وائس پریزیڈنٹ اور ہائی ریپریزنٹیو کی کلاس کے ساتھ۔ پاکستان نے کیا کہا، پاکستان کے بہاف پہ میں نے صرف ایک بات، آپ اپنے ملک اور سرزمین کو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال مت ہونے دیں۔ آپ اس کا کلا کواں کریں، آپ TTP کو یا تو کہیں دنیا سے دور لے جائیں اپنے کسی اور کنارے پہ، یا ان کو ہمارے حوالے کر دیں۔ ہماری میٹنگ پریزیڈنٹ پیوٹن سے کریملن میں ہوئی، اور اس میٹنگ میں میں نے ریمائنڈ کروایا کہ ان کو ہم نے انوائٹ کیا ہوا ہے پاکستان، وہ اپنے شیڈول کے مطابق جب ممکن ہو تو وہ وزٹ کریں۔ ہماری جتنی یہ میٹنگز ہیں وہ بڑی مثبت تھیں۔ جنگوں سے تنگ آ چکے، امن اور سفارتکاری کو موقع دیں۔ PTI رہنما 27 کی سبابی میں میڈیا سے گفتگو، افغانستان اور سینٹرل ایشیا کے ساتھ تجارت ہونی چاہیے۔ KPK کے تاجر لاہور اور کراچی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وفاق نے کبھی بھی ہماری قربانیوں کو کنسیڈر نہیں کیا، تسلیم نہیں کیا۔ ہمیشہ ہماری صوبے کے ساتھ ستھری ماں کا سلوک کیا گیا۔ کیا پشاور کا ایک انڈسٹری اسٹیٹ، گدون کا انڈسٹریل اسٹیٹ، کیا وہ لاہور اور پنجاب کراچی کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ ہمارا مطالبہ ہے کہ امن کو موقع دے، ہمارا مطالبہ ہے کہ ڈپلومیسی کو موقع دے، ہمارا مطالبہ ہے کہ جو قطر اور ترکی نے جو کہ جو کوشش شروع کی ہے، ہمارے ان ممالک سے بھی خواہش ہے کہ وہ اپنی کوششیں جاری رکھے۔ عبدالعلیم خان کی استنبول میں اہم ملاقاتیں۔ ترکی کی انفراسٹرکچر کمپنی اور ACO ٹریڈ اینڈ ڈیولپمنٹ بینک کا پاکستان میں سرمایہ کاری اور تعاون بڑھانے کی خواہش کا اظہار۔ وفاقی وزیر مواصلات نے وفد کو پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع سے آگاہ کیا۔ رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کا دورہ ترکیہ، استنبول میں اہم ملاقاتیں۔ وزیر مواصلات کی ہولڈنگ کے وفد سے ملاقات میں ٹرانسپورٹیشن اینڈ انفراسٹرکچر گروپ کی قیادت CEO سرحد شعیب اپنار نے کی۔ عبدالعلیم خان نے وفد کو پاکستان میں سرمایہ کاری کے بڑھتے ہوئے مواقع سے آگاہ کیا۔ بتایا پاکستان اپنے کمیونیکیشن اور ٹرانسپورٹ کے نظام کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت عالمی سطح کی معروف انفراسٹرکچر کمپنیوں کے ساتھ مضبوط شراکت داری کی خواہش مند ہے۔ ہولڈنگ کے وفد نے پاکستان میں مختلف انفراسٹرکچر منصوبوں میں تعاون کے امکانات میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ ملاقات میں پاکستان اور ترکیہ کے درمیان 2 طرفہ تعاون کے فروغ پر اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ وزیر مواصلات نے قریبی روابط برقرار رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ عبدالعلیم خان نے استنبول میں ECO ٹریڈ اینڈ ڈیولپمنٹ بینک کے صدر ڈاکٹر محمد ہاشم بت شکن سے بھی ملاقات کی۔ ڈاکٹر ہاشم نے وزیر مواصلات کو بینک کے آپریشنز پر تفصیلی بریفنگ دی اور پاکستان میں نجی شعبے کے ساتھ تعاون کے فروغ میں دلچسپی ظاہر کی۔ وزیر مواصلات نے وفد کو پاکستان کی جانب سے بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کا بانی PTI کے خلاف حد کے عزت کا کیس، اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے بطور گواہ بیان ریکارڈ کرا دیا۔
بیان میں کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے شہباز شریف پر جھوٹا الزام عائد کر کے سیاسی شہرت اور ساکھ کو متاثر کیا۔ لاہور کے ایڈیشنل سیشن جج یلماز غنی نے دعوے پر سماعت کی۔ مزید گواہان کو طلب کرتے ہوئے سماعت 13 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی۔ بانی پی ٹی آئی کیا انوکھے لاڈلے ہیں؟ شہباز شریف کو اسی جیل مینول کے تحت رکھا گیا تھا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی گھن گرج، کہا جیل مینول میں کہاں لکھا ہے کہ سی ایم کے پی سے ملاقات ہوگی؟ جیل مینول میں کہاں لکھا ہے کہ کے پی سی ایم کو ہر حال میں جیل مینول میں ملاقات کرنے کی اجازت دی گئی؟ کیا 9 مئی میں نے کیا ہے؟ آپ کو یہ منظر آپ کی آنکھ کو اچھا لگے گا کہ بینک جل رہا ہے، کور کمانڈر کا گھر جل رہا ہے، لوگوں کے گھروں پر حملے، رانا ثناء اللہ کے اور شہباز شریف صاحب کے گھر پر حملے کیے جا رہے ہیں، ایمبولینسز کو جلایا جا رہا ہے، ریڈیو پاکستان کو آگ لگی ہوئی ہے اور سارا پاکستان جل رہا ہے؟ یہ آپ چاہتے ہیں؟ اور اگر یہی کام ٹی ایل پی کرتی ہے آپ بین کر دیتے، وہ باوردی آدمی کو گولی مارتا ہے بین کر دیتے، اور یہ کوئی انوکھا لاڈلا ہے؟ آگے بڑھیں گے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا کہ کراچی دبئی سے آگے تھا، اسے سوچی سمجھی سازش کے تحت تباہ کیا گیا۔ بانی ایم کیو ایم کو شہر قائد دیا گیا جس نے بوری بند لاشیں، چائنا کٹنگ، بھتہ خوری دی۔ عوام مایوس نہ ہو، شہر اب بہتر ہو رہا ہے۔ مارچ تک کراچی میں میگا پروجیکٹس مکمل ہو جائیں گے، سڑکوں پر دن رات کام جاری۔ کراچی دبئی سے آگے تھا۔ کراچی کو ایک پلان کے ذریعے الطاف حسین نامی ایک شخص کے حوالے کیا گیا، اس نے یہاں پہ ہتھیاریں دی، جن دیواروں پہ کراچی میں ایک خوبصورت کاشتکاری ہوتی تھی وہاں پہ حقوق اور موت اور وہ کلیشن کی تصویریں، ہیروئن کلچر آیا، بھتے کا کلچر آیا، بوری بند لاشیں دی گئیں۔ ایسے بلدیاتی نمائندے منتخب کیے گئے کہ فٹ پاتھوں پر جو ہے نا وہ انٹرنیشنل فرنچائزز کو جگہ دی گئی، فٹ پاتھوں پر روڈوں کی جو کیا کہتے ہیں چائنا کٹیں گے اور فلانا کٹیں گے۔ کراچی کو تباہ ان چیزوں نے کیا ہے جس کی وجہ سے کراچی کا یہ اشو ہے، لیکن اب بھی کراچی بہتر ہو رہا ہے، مایوسی نہیں ہے۔ مارچ تک آپ کو کراچی میں بہت میگا پروجیکٹس کمپلیٹ ہوتے نظر آئیں گے۔ سڑکوں کی مرمت کے لیے 25 ارب کا منصوبہ بنایا ہے، منظوری کے بعد جلد کام شروع کر دیا جائے گا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کی سما سے گفتگو، کہا بی آر ٹی ریڈ لائن مکمل ہونے کی ڈیڈ لائن نہیں دے سکتے، کوشش ہے کہ بی آر ٹی کا کوریڈور چند ماہ میں ٹھیک کر دیں، منصوبے کے تحت بسیں چلنے میں ابھی وقت لگے گا۔ 25 بلین کا ایک پلان بنایا ہے کراچی کے انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے کے لیے، جو کہ وزیر اعلیٰ کو پیش کر دیا گیا اور انشاءاللہ ان کی منظوری کے بعد اس کے اوپر باقاعدہ طور پر کام سٹارٹ کر دیا جائے گا۔ لیکن اس وقت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شہر بھر کے اندر بلدیہ عظمیٰ کراچی کام کر رہی ہے۔ ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ جو اس کا کوریڈور ہے نا، اس کو ہم کوئی اف آل گوز ویل آئندہ چند ماہ کے اندر ان کوریڈورز کو ہم ٹھیک کر دیں۔ بسز ایونچولی چلنے میں ٹائم لگے گا بیکاز اس کا ایک پورا پروسیس ہے، لیکن جو آپ کا کوریڈور جس سے آج لوگوں کو دقت ہے، جو کراچی یونیورسٹی جاتے ہیں، این ای ڈی جاتے ہیں، داؤد یونیورسٹی جاتے ہیں، جو آخان ہاسپٹل لیاقت نیشنل کی طرف جا رہے ہیں، حسن اسکوائر کے اطراف میں جو پرابلم ہے اس کو ریزالو کرنے کے لیے اس روٹ کو جو کلیئر کرنا ہے، ٹھیک کرنا ہے، کم از کم وہ کام ہم آئندہ چند ماہ میں کمپلیٹ کر پائیں۔ چیئرمین وابڈا لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد سعید نے گریٹر کراچی بلک واٹر سپلائی اسکیم کا دورہ کیا، اہم سائٹس پر تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا، پروجیکٹ ڈائریکٹر، کنسلٹنٹس اور کانٹریکٹرز نے انہیں بریفنگ دی۔ چیئرمین وابڈا کا کہنا تھا کہ کراچی شہر کے لیے K4 پروجیکٹ بہت اہم ہے، تعمیراتی کاموں میں تیزی لائی جائے، پائپ لائن 2 کے کانٹریکٹ پیکج پر بالخصوص کام تیز کرنے کی ضرورت ہے۔ محمد سعید نے کہا کہ امید ہے صوبائی حکومت کراچی شہر میں پانی تقسیم کرنے کے نظام میں توسیع کے منصوبے کو وقت پر مکمل کرے گی۔ چیئرمین وابڈا نے نئی گاج ڈیم پروجیکٹ کا بھی دورہ